بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. جب تم پورے کر چکو اپنے مناسک اللہ کا ذکر کرو اس طرح جیسے تم ذکر کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کا، یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. حج کے احکامات کے سلسلے میں اس سے پچھلی آیات میں چند ایک احکامات بیان کیے گئے. جس طرح کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ جب مزدلفہ جاؤ تو مزدلفہ کو کراس کرتے ہوئے پہلے عرفات جانا ہے، عرفات سے پھر واپس مزدلفہ آنا ہے، جو کہ طریقہ ہے حج کا. تو قریش وہ عرفہ نہیں جایا کرتے تھے، عرفات کے میدان میں نہیں جایا کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں وہاں جا رہے کیونکہ وہ حدود حرم سے باہر ہے اور ہماری شان کے لائق نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے نکلیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم وہیں سے واپس پلٹو جہاں سے لوگ واپس پلٹتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے. تمہارا نسب، تمہارا قریشی ہونا، یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین سے نکال نہیں سکتا، کوئی خصوصیت نہیں ہے تمہاری. یہاں ایک اور بات کا ذکر کیا. عرب لوگوں میں ایک یہ بات بھی تھی، وہ قریش ہوں یا غیر قریش، کہ جب وہ حج کے مناسک کو خاص طور پر 10 ذوالحج میں جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ پورے کر چکے ہوتے ہیں، تو قربانی وغیرہ اور سر منڈانا یہ سب چیزیں، تو پھر وہ مینا میں بیٹھ کر آپس میں اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کیا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، وہ بڑے بہادر تھے، بہت سخی تھے. ان کے کارنامے بیان کیا کرتے اپنے باپ داداؤں کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب تم حج کے مناسک کو پورا کر لو تو پھر تم اللہ کو یاد کرو. اپنے آباء و اجداد کے یوں تذکرے کرنا، اس کی بجائے اللہ کو یاد کرو، کیونکہ ابھی تک تم مناسک حج میں ہی ہو. یہاں مناسک سے مراد جو بڑے بڑے مناسک ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں 10 ذوالحج کو، 4 کام کرنے کے ساتھ، جس کا ہم نے ذکر کیا پہلے جن کاموں کا. تو ان کے تذکرے ان کو کر لینے کے بعد بڑے بڑے جو امور ہیں وہ پورے ہو چکے ہوتے ہیں. مناسک یہ منسک کی جمع ہے. ویسے تو ہر عبادت پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، نسک کا لفظ ہر عبادت پر بولا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ لفظ خاص ہو گیا حج اور عمرہ کے لیے. تو یہ منسکن یہاں پہ مناسک جو منسک کی جمع ہے، مراد حج کے طریقے. جب تم پورے کر چکو مناسککم، اپنے مناسک یعنی اپنے حج کے طریقے اعمال پورے کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو. یا تھوڑا سا رک کر دیکھیے، ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا خلا باقی رہ جاتا ہے ایک مومن کی زندگی میں، جس کو بہت سارے لوگ محسوس بھی نہیں کرتے، لیکن وہ بہت بڑا خلا ہے، بہت بڑی کمی ہے. وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا یا اللہ کا ذکر بہت کم کرنا، یہ ایک مومن کی زندگی میں، جو نماز پڑھنے والا ہے، جو روزہ دار ہے، اس کی زندگی کی بہت بڑی کمی اور اس کا نقص ہے. سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ ذکر سے مراد کیا ہے. ذکر سے مراد اپنی پوری جامعیت کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فرامین، تعلیمات، یہ ذکر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو بھی ذکر کہا، جیسے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بلا شبہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا. قرآن میں اس قرآن کو بھی ذکر کہا گیا
اور قرآن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر کہا گیا سورۃ الطلاق میں، ذکراً رسولا۔ تو یہ رسول کو ذکر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ ذکر کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں اور عیاں کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہوتا ہے، یعنی حدیث بھی۔ ایک یہ ہے کہ انسان علم حاصل نہ کرے قرآن کا اور حدیث کا مستقل طور پر ہر روز کی بنیاد پر، ایک یہ نقص اور خلا ہے جو کہ ہر ذکر سے، ہر قسم کے ذکر سے انسان کو پیچھے رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس ذکر کا کیا، اس ذکر کا بتانا مقصود ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ خلا بھی باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں۔ کس طرح سے زیادہ کریں؟ زبان کا ذکر، تسبیح، تحمید، تقدیس، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اور اسی طرح سے جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کو کرنا۔ ہم بہت کم کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم لوگ اذکار میں کتنا وقت لگاتے ہیں دن اور رات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین اذکار کی، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ، اگر آپ ان کی روٹین جان لیں کہ وہ کتنا ذکر کیا کرتے تھے، آپ لوگ حیران رہ جائیں۔ جتنا وہ ذکر زیادہ کرتے تھے، اللہ نے ان کی عمروں میں، ان کے وقت میں، ان کے علم میں اتنی ہی برکت ڈال رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب ہر حالت کا کیا مطلب ہے؟ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے، جیسے ہم لوگ گپ شپ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا آپس میں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 70 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ رب اغفر وتب علی انک انت التواب الغفور اور اسی طرح دیگر استغفار سن لیا کرتے تھے۔ لوگوں سے بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں، ذکر کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور پھر ترمذی میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، قل ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من المجلس الا وهو يدعو بهؤلاء الکلمات، کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور یہ کلمات پڑھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اور وہ کمال کی دعا ہے۔ اس کا وقت نہیں ہے کہ میں یہاں اس کو بیان کروں، صرف ترجمہ بھی اگر میں بیان کروں تو اس کی ابتدا یہاں سے ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اللہ ہمیں ایسی خشیت ہم میں تقسیم فرما دے کہ جو خشیت ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللہ ایسا یقین عطا فرما دے جو دنیا کی مصیبتیں اگر آئیں تو ان کو ہم پر ہلکا کر دے، کہ آخرت آنے والی ہے، اللہ سے بہت کچھ ملنے والا ہے۔ تو یہ دعا، یہ مجالس کی دعائیں۔ پھر مجلس کے آخر میں جو دعا پڑھتے تھے جس کو کفارہ مجلس کی دعا کہا جاتا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ صبح شام کے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نماز کے بعد کے اذکار دیکھیے، صبح اٹھنے کے اذکار دیکھیے، رات کو سونے سے پہلے اذکار دیکھیے، کتنا ذکر کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، بالکل ایسا وقت منتخب کیجئے، ایسا وقت مقرر کیجئے جب آپ ہوں اور بس آپ کا رب، تنہا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیجئے جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور یہ سٹیمنا پیدا کیجئے کہ اس کو بڑھائیں۔ ہم صبح کے اذکار کتنی دیر میں کر لیتے ہیں؟ اگر وہ پڑھے جائیں، صرف پڑھے جائیں، تو آدمی زیادہ سے زیادہ ان کو 8 سے 10 منٹ میں مکمل کر لیتا ہے۔ 8 سے 10 منٹ صبح اور شام کے اذکار، اور وہ بھی اکثریت نہیں کر پاتی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، ان کے شاگرد ہیں ابن قیم رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں میں اپنے شیخ سے ملنے کے لیے گیا صبح فجر کے بعد، تو میں نے دیکھا وہ بیٹھے اذکار کر رہے ہیں۔ میں نے انتظار کیا، اشراق کا وقت ہوا، وہ اذکار کرتے رہے۔ پھر
میں بیٹھا رہا، میں نے کہا کہ میں دیکھوں آپ کی روٹین کیا ہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر سے پہلے کا وقت کچھ، پھر وہ اپنے اذکار سے فارغ ہوئے۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور میں نے کہا شیخ آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہی میرا ناشتہ ہے، اور اگر جس دن میں یہ ناشتہ نہ کروں تو میں کمزور ہو جاتا ہوں۔ یہ تھے شیخ الاسلام، ان کو لقب دیا گیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اور معلوم ہے یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے اسلام کی طرف اٹھنے والے ہر تیر کو توڑ کر رکھ دیا، ہر خدشے، ہر شبہے، ہر مغالطے کا بہت اعلیٰ جواب دیا، بہت ہی اعلیٰ۔ انہوں نے جتنی کتابیں تصنیف کی، اگر ان کے صفحات کو ان کی زندگی پر تقسیم کیا جائے، زندگی کے دنوں پر، تو ہر روز 44 سے 50 صفحے بنتے ہیں۔ اگر اتنے لکھے جائیں تو بندہ اتنی زندگی کے اتنے دنوں میں اتنی کتابیں لکھ سکتا ہے۔ اس میں اذکار کے لیے اتنا وقت وہ نکال رہے ہیں۔ اور باقی بھی جتنے بھی محدثین آپ ان کی آپ پڑھ کر دیکھیے، ہمارے بھائی کچھ جو ترمذی کی کلاس ہماری ہوئی کتاب الطہارہ، الحمدللہ کل آخری اس کی تقریب تھی، اس میں آپ لوگ جانتے ہیں جو شرکت کرنے والے تھے کہ ہم محدثین کا ذکر، وہ جو راویان حدیث آتے تھے ان کا تذکرہ کرتے تھے، کتنا ذکر کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے امام حناد بن سری، وہ ان کے ساتھ بہت انہوں نے وقت گزارا۔ کیوں وقت گزارا؟ اس لیے کہ انتہائی عابد و زاہد، محدث ہونے کے ساتھ ساتھ، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ، ذکر اور اذکار میں اتنا وقت صرف کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے بہت وقت ان کے ساتھ گزارا۔ باقی بھی جتنے بھی استاذ ہیں امام بخاری کے، امام ترمذی کے، اور آپ کے اساتذہ میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اذکار کی روٹین کیا تھی؟ تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق بنائیے اس کا، یہ بہت بڑی پاور ہے، اذکار بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑا سکون ہے انسان کے لیے، انسان کے دل کے لیے، انسان کی روح کے لیے۔ دلوں میں سے کینے کو، کدورت کو، بغض کو نکالتا ہے، حسد سے بندے کی جان چھڑا دیتا ہے، بندے میں فراخ دلی پیدا کرتا ہے، بندے میں مسائل پریشانیوں کو جھیلنے میں صبر کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور بندہ اللہ کے بہت قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اس سے تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہم پیچھے آیت پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 152 یا 153 152 ہے سورۃ البقرہ کی، پڑھ چکے ہیں کہ میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اپنے بندوں میں یاد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ دلائیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حج کے جو احکامات چل رہے ہیں اس میں وَاذْكُرُوا کا لفظ، ذکر کرنے کی طرف جو اشارہ ہے، وہ کتنی مرتبہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں تک۔ عرفات سے واپس آنا ہے، عرفات میں کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا کی کہ اور کسی موقع پر اتنی لمبی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی نہیں ہے۔ آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کیا، اس کے بعد سے دعا کرنا شروع ہوئے، اور مغرب کی اذان تک دعا کرتے رہے۔ کوئی قریب 6 گھنٹے بنتے ہیں، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے، آپ نے گرمیوں میں حج کیا تو آپ 5 کہہ لیجئے، تقریباً 5 سے 6 گھنٹے بنتے ہیں۔ مسلسل دعا، سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، کبھی ایک ہاتھ اوپر کرتے، کبھی دونوں ہاتھ، ایک سے آپ نے لگام پکڑی ہوئی تھی۔ آپ کے اہل خانہ ساتھ تھے، صحابہ ساتھ تھے، یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہو، بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کی ہو، اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو کی ہو۔ بے شک دینی امور کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں ثابت، بس 2-3 چیزیں ثابت ہیں، آپ نے دودھ پیا، آپ نے ایک آدھ اور اس طرح کی کوئی چیز کی، ورنہ دعا 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 کرتے رہے۔ عرفات میں ہے ہی دعا۔ عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ میں آ کر پھر اللہ نے کہا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد ہم مینا میں آتے ہیں، مینا میں آنے کے بعد کنکریاں مارنا، سر منڈانا اور قربانی کرنا، طواف افاضہ کرنا، یہ سب ذکر ہے۔ یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کرو، اور ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ دیکھیے، یعنی آپ کو یہ لگے گا کہ حج پورا کا پورا اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ بس زبان کبھی بھی اللہ کے ذکر سے خاموش نہ رہے،
اور لوگ اتنی زیادہ اس میں گپے مارتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، فضول باتیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والے لوگوں میں اس طرح سے شامل کر دیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آگے بڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک جب دعا کا ذکر کیا، جب ذکر کا ذکر کیا، تو ذکر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو لوگ صرف دنیا کو مانگتے ہیں. یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے، ایک تو ذکر کم کیا کرتے تھے، دوسرا دعا اگر کرتے بھی تو پتہ کون سی دعا کرتے تھے؟ یا اللہ یہ سال بڑی ہی خوشیوں والا ہو، یہ سال زمین کے اناج اور بارش وغیرہ والا سال ہو اور قحط سالی نہ آئے، صرف یہ دعا کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب آتِنَا فِی الدُّنْيَا، ہمیں دنیا میں دے دے، بس صرف دنیا مانگتے ہیں. وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کنڈیم کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی. اللہ اس بات سے خفا نہیں ہوتے کہ اللہ سے دنیا مانگی جائے، قطعاً اللہ خفا نہیں ہوتے، اللہ ہے جو مرضی مانگو. لیکن صرف اللہ سے دنیا مانگی جائے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت محرومی کی بات ہے اور اللہ کی شان اور بڑائی کے لائق نہیں ہے کہ بندہ اتنی بڑی ذات سے صرف دنیا مانگے جو چند سالوں میں ختم ہونے والی ہے. اس لیے کہا کہ وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں. پھر مومنوں کو کیا دعا سکھائی وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ ہمیں خیر کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.